قرآن کی آیتیں اٹل فیصلے ہیں۔ دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، وہاں سے یہاں ہو جائے، ہونا وہی ہے جو قرآن میں۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی تو ساری دنیا کی ساری طاقتیں اگر پلاننگز کریں کہ قیامت کو روکنا ہے، نہیں روک سکتے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے تو ساری دنیا کی ساری مخلوق اگر رب کے وجود کا انکار کر دے، رب کی قدرت کا انکار کر دے اور کہتے پھرے لوگوں سے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب کچھ ایویں ہی ہو رہا ہے، خود سے ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے۔ نہ ہوتا تو یہ دنیا کا نظام اتنے ڈسپلن سے نہ چل رہا ہوتا، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے ایسے مستقل اور تحمل مزاج سے اپنا کام نہ کر رہے ہوتے۔ ہوا نے چل کر تمہارے جسموں کو چھو کر تمہیں یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں ایک خدا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہے۔ کوئی زبان تمہارے رب کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتی، وہ ویسا ہے جیسے اس نے خود اپنے بارے میں کہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں وہ میرا ہے، تو بھائی اسی کا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد میں چھپا ہے، تمہارا کمفرٹ زون، تمہاری سیٹسفیکشن مجھ سے جڑی ہے، تو ایسا ہی ہے۔ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے لازم تم پر یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو۔ حالات اچھے ہیں، حالات برے ہیں، حالات خوشی کے ہیں، حالات غمی کے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا اس سے۔ کرنا تم نے وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے۔ تم اللہ کی چاہت میں ایک سجدہ تو کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھ سے اور تم سے ابھی تک وہ ایک سجدہ نہ ہوا، اللہ کو لے کر وہ تڑپ نہ پیدا کر سکے، وہ یاد نہ پیدا کر سکے، کہ جو تڑپ، جو یاد صحابہ کو سونے نہیں دیتی تھی۔